بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وإلا فتصور سواء كان إدراكا لأمر واحد كتصور زيد أو لأمور متعددة بدون النسبة كتصور زيد وعمر، أو مع نسبة غير تامة كتصور غلام زيد، أو تامة إنشائية كتصور اضرب، أو خبرية مدركة بإدراك غير إذعاني كما في سورة التخييل والشك والوهم. قوله ماتن رحمہ اللہ کا قول وإلا فتصور سواء كان إدراكا لأمر واحد، برابر ہے کہ ایک چیز کا علم ہو، ادراک بمعنی علم، ایک چیز کا علم ہو، کا تصور زید، جیسے زید کا تصور، یا ترجمہ کر سکتے ہیں زید کا علم، او لامور متعددۃ بدون النسبۃ، یا متعدد چیزوں کا علم ہو بغیر نسبت کے، اور نسبت سے یہاں پر مراد ہے نسبت تامہ، او لامور متعددۃ، یا امور متعددہ کا علم ہو بغیر نسبت کے۔ اچھا، تامہ غیر تامہ کا بیان نیچے آ رہا ہے تو مطلقاً نسبت ہی ترجمہ کریں گے۔ او لامور متعددۃ، یا متعدد چیزوں کا علم ہو بغیر نسبت کے، کا تصور زید و عمر، جیسے زید اور عمر کا تصور، یا چاہیں تو آپ ترجمہ کر لیں زید اور عمر کا علم، او مع نسبت غیر تامۃ، یا متعدد چیزوں کا علم ہو نسبت تامہ کے بغیر، یا نسبت غیر تامہ کے ساتھ، کا تصور غلام زید، جیسے غلام زید کا تصور، او تامۃ انشائیۃ، یا متعدد چیزوں کا علم ہو نسبت تامہ انشائیہ کے ساتھ، جیسے اضرب کا علم، او خبریۃ، یا متعدد چیزوں کا علم ہو نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ، مدرکۃ بادراک غیر اذعانی، جو جانی جائے ایسے جاننے کے ساتھ جو غیر یقینی ہو، کما فی صورت التخییل، جیسا کہ تخییل اور شک اور وہم کی صورت میں۔ قولہ وإلا فتصور، ماتن کا قول وإلا فتصور برابر ہے کان ادراکا لامر واحد، کہ ایک چیز کا علم ہو، کا تصور زید، جیسے زید کا علم، او لامور متعددۃ، اس کو بعض حضرات متعددہ پڑھتے ہیں، یعنی مفعول کا صیغہ بنا کر کے، صحیح جو ہے وہ اسم فاعل ہے متعددۃ، او لامور متعددۃ، یا متعدد چیزوں کا علم ہو بدون النسبۃ، بغیر نسبت کے، جیسے زید اور عمر کا علم، یا متعدد چیزوں کا علم ہو مع نسبت غیر تامۃ، نسبت غیر تامہ کے ساتھ، جیسے غلام زیدین کا تصور یا غلام زیدین کا علم، یا متعدد چیزوں کا علم ہو تامۃ انشائیۃ، نسبت تامہ انشائیہ کے ساتھ، ای نسبت تامۃ انشائیۃ، نسبت تامہ انشائیہ کے ساتھ، جیسے اضرب کا علم، یا متعدد چیزوں کا علم ہو بنسبت تامۃ خبریہ، متعدد چیزوں کا علم ہو نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ، مدرکۃ بادراک غیر اذعانی، یہ صفت ہے خبریت کی، جو نسبت خبریہ جانی جائے ایسے جاننے کے ساتھ، غیر اذعانی، جو غیر یقینی ہو، جیسا کہ تخییل، شک اور وہم کی صورت میں۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تصور کی صورتوں کو بیان کیا ہے۔ وإلا فتصور سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تصور کی مختلف صورتیں ان کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ماقبل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق کے متعلق بتایا تھا کہ تصدیق نام ہوتا ہے نسبت تامہ خبریہ کے یقین کا۔ نسبت تامہ خبریہ کا یقین اگر ہے تو اس کو کہیں گے تصدیق، اور اگر نسبت تامہ خبریہ کا یقین نہیں ہے تو اس کو تصدیق نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی جو مذکورہ عبارت تھی ان کان اذعانا للنسبت، اگر نسبت کا اعتقاد ہو، یعنی نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، اب وہ نسبت خبریہ ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو، اس بات کا اعتقاد اور یقین ہو تو وہ تصدیق ہے، اور اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد نہ ہو یا نسبت تامہ خبریہ کا یقین نہ ہو تو اس کو تصدیق نہیں کہیں گے، اس کو تصور کہیں گے۔ اور اب اس تصور کے تحقق کی چند صورتیں نکلتی ہیں جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، مصنف شارح نے ذکر کیا صرف ایک چیز کا علم ہو، جیسے مثال کے طور پر زید کا علم ہمیں صرف ہے، زید کا تصور ہے تو ایک ہی چیز ہے اس لیے اس کو بھی تصور کہیں گے، یا علم تو ایک سے زائد چیزوں کا ہوا ہے لیکن وہ ایک سے زائد جو چیزیں ہیں ان کے درمیان میں نسبت ہی نہیں ہے، جب نسبت نہیں ہے تو ان کو بھی تصور کہیں گے، جیسے زید، عمر، بکر، فرقان، عثمان وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کا علم ہوا ہمیں، بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کا تصور ہم نے کیا، ان کا علم ہمیں ہوا لیکن ان کے درمیان میں نسبت نہیں ہے، اس کو بھی تصور کہیں گے۔ تیسرے نمبر یہ ہے کہ چند چیزوں کا علم ہوا اور ان کے درمیان میں نسبت بھی ہے لیکن وہ نسبت تامہ نہیں ہے بلکہ نسبت غیر تامہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اضافت ہوتی ہے، غلام زیدن، زید کا غلام، اب یہاں پر جو ہے نسبت تو پائی جا رہی ہے غلام اور زید کے درمیان میں، لیکن یہ نسبت جو ہے نسبت تامہ نہیں ہے، نسبت اسنادی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو نسبت اسنادی نہیں ہے۔ نسبت تامہ سے مراد ہوتا ہے نسبت اسنادی، یہاں پر جو ہے نسبت اضافی پائی جا رہی ہے تو اس لیے یہ بھی تصور رہے گا، تصدیق نہیں ہوگا۔ نمبر 4، تصور کے تحقق کی صورت یہ ہے کہ چند چیزوں کا علم ہو اور ان چند چیزوں میں نسبت تامہ بھی ہو لیکن وہ نسبت تامہ خبریہ نہ ہو بلکہ نسبت تامہ انشائیہ ہو، جیسے اضرب، تم مارو، تو یہاں پر جو ہے اضرب فعل اور انتا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے اور دونوں کے درمیان میں نسبت بھی پائی جا رہی ہے اور نسبت تامہ بھی ہے، لیکن نسبت تامہ خبریہ نہیں ہے بلکہ انشائیہ ہے، چونکہ فعل امر ہے اور فعل امر جو ہے وہ انشاء کے قبیل سے ہے تو نسبت تامہ انشائیہ یہاں پر پائی گئی، لہذا اس کو بھی تصدیق نہیں کہیں گے بلکہ یہ بھی تصور ہوگا۔ نمبر 5 یہ کہ چند چیزوں کا علم ہوا اور ان کے درمیان میں نسبت ہے، نسبت تامہ بھی ہے اور نسبت تامہ کے ساتھ ساتھ نسبت خبریہ بھی ہے لیکن وہ نسبت خبریہ یقینی نہیں ہے بلکہ نسبت خبریہ غیر یقینی ہے، تو نسبت خبریہ ہونے کے باوجود وہ یقینی نہ ہونے کی وجہ سے تصور کہلائے گا، تصدیق نہیں کہلائے گا۔ اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ نے دی ہے جیسا کہ تخیل، شک اور وہم کی صورت میں۔ یہ تخیل، شک اور وہم یہ کیا چیز ہے تو ان کی تعریف سمجھیں۔ تخیل کہتے ہیں کہ نسبت کی دونوں جانبوں میں سے کسی بھی جانب کو ترجیح نہ، نسبت کی دونوں جانبوں میں سے کسی بھی جانب کو ترجیح نہ ہو تو وہ تخیل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زید کھڑا ہے لیکن اس کا ذہن جو ہے زید کے کھڑا ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو اس کو کہتے ہیں تخیل۔ دوسری چیز بیان کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شک، شک کہتے ہیں نسبت خبریہ کی دونوں جانبیں برابر، نسبت خبریہ کی دونوں جانبیں برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں، جیسے زید کھڑا ہے، اس میں زید کے کھڑا ہونے اور نہ ہونے میں دونوں پہلو برابر ہیں، کوئی جانب راجح نہیں ہے تو اس کو شک کہتے ہیں۔ تیسری چیز بیان کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہم، وہم کہتے ہیں نسبت خبریہ کی دونوں جانبوں میں سے اگر ایک جانب راجح ہو اور دوسری جانب مرجوح ہو تو جو جانب راجح ہے اس کو تو ظن کہتے ہیں اور جو جانب مرجوح ہوتی ہے اس کو وہم کہتے ہیں۔
جیسے زید کھڑا ہے، اس میں اگر زید کے کھڑا ہونے کا پہلو راجح ہے تو اس کو ظن کہیں گے، اور اگر نہ کھڑا ہونے کا پہلو مرجوح ہے تو اس کو وہم کہیں گے۔ تو تخیل، شک اور وہم، ان کی جو مختصر تعریف ہے وہ یہ ہیں۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو بعض حضرات نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابتدا سے ہی اس چیز کو سمجھیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی بھی نسبت کا ادراک یا کسی بھی نسبت کا علم جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کی اولاً دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ جانب مخالف کا احتمال رکھتا ہے یا جانب مخالف کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ اگر وہ نسبت کا ادراک یا نسبت کا علم ایسا ہے کہ جانب مخالف کا احتمال وہ رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اعتقاد غیر جازم، اور اگر جانب مخالف کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو اس کو اعتقاد جازم کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہر انسان کو یا ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت جیسے ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک ایسا علم ہے کہ جو جانب مخالف کا بالکل احتمال ہی نہیں رکھتا، تو اس کو کہتے ہیں اعتقاد جازم۔ اور اگر جانب مخالف کا وہ احتمال رکھے تو اس کو اعتقاد غیر جازم کہتے ہیں۔ پھر اعتقاد جازم جو ہے اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، وہ یا تو حقیقت کے مطابق ہوگا یا حقیقت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر اعتقاد جازم ہے اور حقیقت کے مطابق ہے تو اس کو کہتے ہیں، یہ اگر حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ جیسے کفار کا یہ عقیدہ کہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ اور اگر وہ حقیقت کے مطابق ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے گا یا تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوگا۔ اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے تو اس کو تقلید کہتے ہیں، اور اگر تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ تقلید کی مثال ہے جیسے ائمہ اربعہ برحق ہیں، یہ عقیدہ جو ہے تقلید کے قبیل سے ہے۔ اور یقین کی مثال جیسے کہ سورج روشن ہے، تو یہ جو ہے یقین کی مثال ہے۔ تو یہ جو اقسام ہو گئی یہ اعتقاد جازم کی اقسام ہو گئی۔ اسی طریقے سے اعتقاد غیر جازم جو ہے پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی دونوں جانبیں برابر ہیں یا دونوں جانبیں برابر نہیں۔ اگر دونوں جانبیں برابر ہیں تو اس کو شک کہتے ہیں، اور اگر دونوں جانبیں برابر نہیں ہیں تو جانب راجح کو ظن کہتے ہیں اور جانب مرجوح کو وہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تفصیل ہے اس کی، اولاً اعتقاد کی یا نسبت کے ادراک کی یا نسبت کے علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو جانب مخالف کا احتمال ہو یا جانب مخالف کا احتمال نہ ہو۔ اگر جانب مخالف کا احتمال ہو تو اعتقاد غیر جازم ہے، اور احتمال نہ ہو تو اعتقاد جازم ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعتقاد جازم کی بھی دو قسمیں، اعتقاد غیر جازم کی بھی دو قسمیں۔ اعتقاد جازم کی دو قسمیں یہ ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حقیقت کے مطابق نہ ہو تو جہل مرکب ہے، اور اگر حقیقت کے مطابق ہو تو پھر اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے گا تو تقلید کہیں گے، زائل نہیں ہوگا تو اس کو یقین کہیں گے۔ ایسے ہی اعتقاد غیر جازم تو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو دونوں جانبیں برابر ہوں گی یا دونوں جانبیں برابر نہیں ہوں گی۔ اگر برابر ہے تو اس کو شک کہتے ہیں، اور اگر برابر نہیں ہے تو جانب راجح کو ظن کہتے ہیں اور جانب مرجوح کو وہم کہتے ہیں۔